لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ امت، اس امت کا پچھلا طبقہ راہ راست پر اسی طریقے سے آ سکتا ہے جس طریقے سے اس امت کا پہلا طبقہ آیا تھا. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جیسی زندگی گزاری تھی، جیسا دین کو سمجھا تھا، اس طرح دین کو سمجھ کر اس طرح کی زندگی گزارے گا تو پچھلا طبقہ بھی کامیاب ہوگا، اس کی اصلاح ہوگی، اس میں صلاح و فلاح آئے گی، اور جب صلاح اور فلاح آئے گی تو دوسروں پر غلبہ ہوگا. اللہ اس کی ہمیں توفیق دے. دعائیں کرنی چاہیے، خود کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے، دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے. یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے. پہلی بیماری کیا ہے؟ پہلی بیماری یہ ہے کہ جتنا دین ہمیں معلوم ہے اس سے زیادہ دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. جو طلبہ مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، مدارس سے فارغ ہونے کے بعد کتنے فیصد ہیں جو اپنے علم کو بڑھاتے ہیں؟ کتنے فیصد ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی دولت اللہ نے مجھے عطا فرمائی کہ میں اسلاف کی کتابوں کے ساتھ وقت گزار کر اپنے علم کو بڑھا سکتا ہوں، براہ راست کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ سکتا ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں؟ اگر علمی محنت کوئی کرتا ہے تو وہ کرتا ہے جس کے ذمے علمی خدمت لگائی جاتی ہے کہ بھئی آپ کو بخاری شریف پڑھانی ہے، آپ کو ترمذی شریف پڑھانی ہے، آپ کو مشکات شریف پڑھانی ہے. وہ بھی کما حق کو ہو نہیں. پہلے ہمارے اسلاف جو ہیں جن کے ذمے یہ بڑی بڑی کتابیں لگائی جاتی تھی، آج بھی ایسے ہوں گے، وہ دوسرے کاموں میں مشغولی نہیں اختیار کرتے تھے، بس اسی میں یہ ہمارا کام ہے، حفاظت علم ہمارا کام ہے. میں اگر دوسرے کام میں پڑھوں گا تو پھر بچوں کو پڑھائے گا کون؟ اس لیے کہ اس کے لیے بہت مطالعہ کرنا پڑتا ہے. سرسری نہیں پڑھاتے تھے وہ. ہمیں اللہ معاف فرمائے، آج ہم سرسری پڑھانے والے ہو گئے. اور جن کے ذمے کوئی ایسی خدمت، ایسی ذمہ داری نہیں لگائی جاتی، وہ کتنا مطالعہ کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ علم ایسی چیز ہے کہ جس میں ٹھہراؤ نہیں ہے. ٹھہراؤ نہیں ہے، یا تو یہ بڑھے گا یا گھٹے گا. کوئی طالب علم یہ نہ سوچے کہ میں فارغ ہو گیا تو جتنا مجھے یاد ہو گیا ہے، جتنا علم میرے پاس ہے، فرض کر لیجئے کہ میرے پاس 100 کلو میں نے علم حاصل کر لیا 6 سال میں، تو یہ جتنا مجھے علم حاصل ہو گیا ہے، 1,00,000 حروف کا علم حاصل ہو گیا ہے، تو اب میں مطالعہ کروں، پڑھوں نہ پڑھوں، 1,00,000 کا تو میرے پاس رہے گا نا. آپ مطالعہ کریں گے تو اتنا رہے گا نہیں، بڑھے گا. مطالعہ اتنا نہیں رہ سکتا. مطالعہ کریں گے تو بڑھے گا، مطالعہ نہیں کریں گے تو گھٹے گی. مطالعہ نہیں کریں گے تو گھٹے گا، کم ہوگا. اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے علم میں. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. اور میں ہمیشہ شاگردوں کو، طلباء کو یہ کہا کرتا ہوں کہ بچوں، آپ اپنے علم کی حفاظت اور اس علم کو بڑھانے کے لیے تدریس کے محتاج مت رہو. تدریس پر آپ کا علم موقوف نہیں ہے، یہ تو آپ پر ہے. میں دارالعلوم بری میں پڑھاتا تھا. میں تو طالب علم ہوں. علمی محنت جس طرح ہونی چاہیے، جس طرح کرنی چاہیے، نہیں کر پایا. لیکن جب میں دارالعلوم بری میں پڑھاتا تھا، پھر وہاں سے گھر آیا تو یہاں تو کوئی جگہ نہیں تھی، مکتب میں بھی جگہ نہیں تھی میرے لیے. شروع میں تو میں اللہ سے بہت دعائیں کرتا تھا کہ اللہ آپ میرے لیے کوئی راستہ کھولو، خدمت دین کا کوئی راستہ ہو، خدمت علم کا کوئی راستہ ہو. تو اسلامک دعوی اکیڈمی کی بنیاد میں نے رکھی، اور اس کے لیے کوئی اتنی مشغولی نہیں تھی.
اس لیے کہ ایک ادارہ تھا ہی نہیں نا, ابھی تو صرف اعلان تھا کہ بھئی اسلامک دعویٰ اکیڈمی ہے, اور پھر کوئی اس کے لیے جگہ نہیں تھی, وہاں نمازیں ہو, کوئی پروگرام ہو, کچھ بھی نہیں تھا. گھر میں اسلامک دعویٰ اکیڈمی ہماری میراث ہی گھر میں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مکان چھوڑ کر گئے تھے, وہاں والدہ مرحومہ رہ رہی تھی. سب بھائیوں اور بہنوں کا اتفاق ہو گیا تھا کہ بھئی والدہ کا جب تک دل چاہے یہاں رہے گی, ہم اپنے شیئر بعد میں لے لیں گے گھر میں سے, اور جو والدہ کی خدمت میں رہے گا وہ بھی مفت میں اس گھر میں رہے گا. تو میں وہاں رہتا تھا, والدہ کی خدمت میں آیا ہی تھا اس لیے وہاں سے. تو میں نے اپنے 24 گھنٹے کا ایک نظام بنا لیا تھا. تو اس میں کہ اتنی دیر تک روزانہ تفسیر کا مطالعہ ہوگا, اتنی دیر تک روزانہ حدیث کا مطالعہ ہوگا, اتنی دیر تک روزانہ فقہ کا مطالعہ ہوگا. ایسے اوقات میں نے مقرر کیے تھے. اور میرے پاس جو محدود کتابیں تھیں, ان کتابوں کو سامنے رکھ کر کے اس طرح مطالعہ کرتا تھا, اور نوٹ بک وغیرہ میں لکھتا تھا جیسے کہ مجھے کسی جگہ سبق پڑھانا ہے اس کا. آپ اتنی محنت کرتے ہیں, علم آپ کو حاصل ہوتا ہے, اب اول دوم سوم سے پاس ہوتے ہیں, 90% آپ لاتے ہیں. ہمارے وہ آپ طلبہ ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنی ساری امنگیں ہوتی ہیں کہ انشاءاللہ یہ فارغ ہونے کے بعد علم کی, دین کی خدمت کریں گے. اور پھر 4 سال 5 سال کے بعد جب آپ کو دھیرے 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 گرتے ہوئے دیکھتے ہیں, علم میں گریں گے تو عمل میں بھی گریں گے, یہ بدیہی چیز ہے. علم میں گریں گے, عمل میں گریں گے. علم میں خدمت نہیں کریں گے, عمل, تو بہت دکھ ہوتا ہے. تو آپ حضرات بھی اپنے علم کو بڑھاؤ, اور جو عوام الناس ہے وہ بھی کیا کریں, اپنے علم کو بڑھائیں. تو ایک بہت بڑی بیماری آج کل یہ ہے کہ اہل علم بھی اور غیر اہل علم بھی, عوام بھی علم کو نہیں بڑھاتے. خانقاہ میں آنے جانے والے لوگ علم کو بڑھانے کی کیا فکر کرتے ہیں, سوائے اس کے کہ اپنے شیخ کے بیانات کو سن لیتے ہیں, دوسرے علماء کرام کے بیانات کو سن لیتے ہیں, علم کو بڑھانے کی کیا فکر کر رہے ہیں. ہمارے دعوت و تبلیغ میں جو سالہ سال سے جا رہے ہیں, 6 نمبر سے آگے اور کیا علم حاصل کرتے ہیں. علم بڑھاؤ. اپنی مسجد کے امام صاحب سے پوچھو کہ آپ مجھے کوئی کتاب بتلاؤ گجراتی میں, یا آپ مجھے کوئی کتاب کا نام بتلاؤ اردو میں جسے میں پڑھوں. آپ دعوت و تبلیغ کی تحریک میں 20 سال سے ہے مثلا, ان 20 سالوں میں اگر کسی عالم کی سرپرستی میں ہمارے اکابرین کی آپ نے کتابیں پڑھی ہوتی, اب تک میں کتنی دین کی بصیرت آپ کو حاصل ہو جاتی. ان سب چیزوں کو بیان نہیں کرنا ہے لوگوں کے سامنے, لیکن جب آپ نجی مجلس میں, اس وقت تو آپ لوگوں کو نصیحت کر سکیں گے. آپ کو دین کی صحیح سمجھ آئے گی تو آپ عمدہ طریقے سے عمل کر سکیں گے. علم کو بڑھاؤ, علم کو بڑھاؤ. ایک بات یہ. اور دوسری بات جو ہماری کمی ہے وہ یہ کہ جو علم ہمارے پاس ہوتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے. تو دوسرا یہ کہ عمل کرنا ہے ہمیں. اور تیسری ہماری کمی یہ ہے کہ جس علم کو پڑھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں, اور عمل کرنے کے نتیجے میں اپنی آخرت بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. یہ دل میں خیال نہیں آتا کہ یار یہ دوسرے تک بھی پہنچا کر کے اس کو بھی عمل پہ لانا چاہیے. سودی معاملات, آج کل سودی معاملات میں کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں, بے شمار لوگ پڑے ہوئے ہیں سودی معاملات میں. زنا جیسا گناہ نوجوانوں میں بہت عام ہے. شراب عام ہو رہی ہے نوجوانوں میں, ہمارے نوجوانوں میں شراب عام ہو رہی ہے. تو جو نوجوان زنا سے بچے ہوئے ہیں, جو نوجوان شراب سے بچے ہوئے ہیں, اور جن کو پتا ہے کہ یہ ہمارا ساتھی ہے, ہمارا دوست ان گناہوں میں مبتلا ہے, یونیورسٹی وغیرہ میں کتنے لوگ ہیں جو کسی کے سامنے زنا وغیرہ کی وعیدیں کسی عالم سے معلوم کر کے بیان کرے کہ بھئی توبہ کرو, اللہ سے توبہ کرو. یہ بہت کتنے لوگ سودی معاملات میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے سودی معاملے سے گھر خریدا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی آپ اس سلسلے میں کچھ کرو, دوست احباب رشتہ داروں کے اندر اگر کوئی قرض دے دے تو قرض لے لو. آپ کسی مفتی سے جا کر کے پوچھو کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. شادی بیاہ رشتہ داروں میں ہو رہے ہیں, خود تو برے کام نہیں کرتے, لیکن دوسرے رشتہ داروں کے یہاں ہوتے ہیں تو کون ان کو سمجھاتا ہے کہ بھئی ذرا سوچو, آپ اس سلسلے میں سوچو ذرا, غلط کام نہیں ہونا چاہیے, غلط کام نہیں ہونا چاہیے, بے برکتی ہوگی. ہم سمجھاتے تو کیا, ہم خود بھی چلے جاتے ہیں اس میں.
اور تعویل یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی حفاظت کر دیں گے. یہ جو ایک دوسرے کو سمجھانا ہے یہ ختم ہو گیا. جو لوگ کرتے بھی ہیں مثلا علماء کرام ہیں تو بس یہاں سے بیٹھ کر کے کہہ دیتے ہیں جو کچھ, یہ بھی بہت بڑا کام ہے, منع نہیں کرتا, لیکن ممبر سے اترنے کے بعد کتنے لوگ ہیں کہ جو کسی کے بارے میں پتا چلے تو کہے کہ بھئی یہاں آپ سے ذرا بات کرنی ہے 2 منٹ, اور ان کو سمجھاتے ہیں. وہ علماء جن کو ممبر نہیں ملتے وہ کتنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. ہماری اولاد کو ہم کتنا سمجھاتے ہیں, ہماری بیویوں کو ہم کتنا سمجھاتے ہیں, بیویاں شوہروں کو کتنا سمجھاتی ہیں, ہمارے بھائیوں کو ہم کتنا سمجھاتے ہیں, بہنوں کو کتنا سمجھاتے ہیں. اور آج کل تو میرے بھائیوں کبھی کبھی آمنے سامنے اپنے بھائیوں اپنی بہنوں کو کچھ کہنے میں شرم بھی آتی ہے. میسج بھیج دو پیار محبت کا, پیار محبت سے میسج بھیج دو. نہیں, ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہیں تو سوائے اس وقت کہ جب وہ جماعت میں نکلتے ہیں کتنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. اور اگر کسی کو سمجھاتے بھی ہیں تو سوائے اس کے کہ آپ جماعت میں نکلو اور کتنی باتیں بتلاتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ جماعت میں نکلو, یہ تو کہتے ہیں کہ اجتماع میں آؤ, یہ کتنا کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے چہرے پر یہ داڑھی ہے اب رکھ لو, عمر آپ کی 70 سال کی ہو گئی ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے, اس طرح جائیں گے اللہ کے سامنے. کتنے لوگ ہیں. نہیں, نہی عن المنکر کا دروازہ بند ہو گیا ہے. امر بالمعروف تو کچھ بھی ہوتا ہے, نہی عن المنکر کا دروازہ بند. اس لیے میری آپ سب حضرات سے سب سے پہلے اپنی ذات سے مخاطب ہوں. ہم سب ایک ہی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہاں سیکھنے سکھانے کے لیے آتے ہیں, کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں. آپ سب کو اپنی ذات سے افضل سمجھتا ہوں بہت سے اعتبارات سے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے بھی آپ لوگوں والی نیکیاں نصیب فرما دے, آپ لوگوں والی فکر نصیب فرما دے, اور مجھے بھی اپنی اصلاح کی تزکیہ کی جس درجے کی فکر ہونی چاہیے نصیب فرما دے. ہدایت پر استقامت کے ساتھ رکھے.